مکہ مدینہ کے شیولنگ کا اسرار اور کہانی۔ مکہ مدینہ کو مسلم مذہب کے پیروکاروں کے لیے سب سے اہم مذہبی مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مکہ مدینہ مسلمانوں کے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ اسے چھونے کے بعد مسلمان کے لیے جنت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ لیکن مکہ اور مدینہ کے موضوع پر بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، اور ان تمام کہانیوں میں مکہ اور مدینہ میں شیولنگ کی کہانی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ بہت سے لوگ اس کہانی پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے من گڑت کہانی کہتے ہیں۔ کئی کہانیوں میں سنا ہے کہ بھگوان شیو کو مکہ اور مدینہ میں قید رکھا گیا۔ اگر کوئی ہندو مکہ جائے اور وہاں کے شیولنگ پر پانی ڈالے تو بھگوان شیو کو رہائی مل جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی بھی مذہب کے لوگوں کو مکہ اور مدینہ جانے سے منع کیا گیا۔ یہ کہنے قدرے مشکل ہے کہ یہ سچ ہے یا لوگوں کا تخیل۔ یہ جاننے کے لیے مکہ مدینہ میں شیولنگ ہے یا نہیں، ہمیں مکہ مدینہ کی کہانی کو سمجھنا ہوگا۔ تب ہی ایک سمجھدار انسان کی طرح ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ مکہ اور مدینہ میں کوئی شیولنگ ہے یا نہیں۔ مسلمانوں کا مقدس ترین مذہبی مقام مکہ مدینہ عرب میں واقع ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان اپنے گناہوں کی معافی اور جنت کے حصول کی خواہش کے لیے مکہ اور مدینہ جاتے ہیں۔ جس طرح ہندو 4 دھم کی یاترا کے لیے، اسی طرح مسلمان حج کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مکہ میں ایک مقدس خانہ کعبہ ہے۔ اس کے گرد چکر لگانے اور اسے چومنے کے بعد حج کا سفر مکمل سمجھا جاتا ہے۔ مکہ پہنچنے کے لیے عازمین حج کو پہلے مکہ کے دارالحکومت جدہ کو عبور کرنا پڑتا ہے، یا پھر وہ بندرگاہ جہاں سے لوگ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جدہ بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی ہے اور ایک اہم مقام سمجھا جاتا ہے۔ جدہ سے مکہ تک کا پورا راستہ ہر قسم کے دستور العمل اور ہدایات پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے جدہ میں ہدایت دی گئی تھی کہ کفار کو مکہ آنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں چلے کہ یہاں کفار کا لفظ ملحد لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تاہم بعد میں لفظ کافر کی جگہ غیر مسلم اور غیر مسلم کے الفاظ استعمال ہونے لگے۔ جدہ سے مکہ کے راستے میں دی گئی تمام ہدایات زیادہ تر عربی زبان میں ہیں، یہاں تک کہ ہندو، عیسائی، یہودی، پارسی، بدھ اور جین بھی اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی زیارتگاہ مکہ اور مدینہ میں شیولنگ ہونے کی افواہ نہ صرف آج سے بلکہ کئی سال پہلے سے سنی جا رہی ہے۔ بہت سے مورخین نے اپنی کتابوں میں مکہ اور مدینہ میں شیولنگ کے وجود کے بارے میں لکھا ہے۔ رومی مورخ کا نام ڈیوڈراس سالس، انہوں نے اپنی کتاب میں واضح طور پر بتایا ہے کہ پہلے مکیشور یعنی مہاشیو کا مندر مکہ اور مدینہ میں تھا۔ یہ اس وقت تھا جب مسلمان وہاں عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ اور مدینہ بھی نہیں بنے تھے۔ مکیشور مکہ کی تعمیر سے پہلے ہی وہاں پوجا جاتا رہا ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ مکہ میں 365 ہندوؤں کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن بعد میں مسلمانوں نے بتوں کو ہٹا دیا، لیکن بتوں کو ہٹانے کے بعد بھی ان کے نشان باقی رہ گئے۔ مورخین ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے بھی مکہ میں عبادت کی جاتی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے مقدس مقام ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس جگہ کو مسلمانوں کے مقدس کتاب قرآن مجید کا محض سمجھا جاتا ہے۔ کعبہ مکہ میں ہے، اس لیے دنیا بھر کے تمام مسلمان نماز پڑھتے وقت اپنا منہ کعبہ کی طرف رکھتے ہیں، تاکہ نماز کے دوران ان کے الفاظ براہ راست اللہ تک پہنچ جائیں۔ بہت سے مقامات پر یہ واضح ہے کہ مکہ کا سب سے بڑا یاتر اس سے پہلے مکیشور مہادیو کا مندر تھا۔ کئی بار سننے میں آیا ہے کہ مکہ میں کالے رنگ کا ایک بہت بڑا شیولنگ تھا جس کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ شیولنگ مکہ میں آج بھی ٹوٹی پھوٹی حالت میں موجود ہے۔ شیولنگ کو مکعب کے سائز کے باغ سے گھرا ہوا تھا تاکہ ہندو کو اس بارے میں کوئی اشارہ نہ ملے، اور لوگ اس کشادہ گھر کی پوجا کرتے ہیں۔ عظیم مورخ P.N. اوک نے اپنی کتاب ہسٹری آف دا ویدک ورلڈ نیشن میں مکہ میں شیولنگ کے وجود کی تفصیل سے وضاحت کی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مکیشور لنگا کا ذکر ونکٹیش پنڈت کی کتاب رام وترچرت میں جنگ کے حیرت انگیز واقعات میں لکھا گیا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مکیشور شیولنگ واقعی موجود ہے، لیکن اب کوئی نہیں جانتا کہ یہ شیولنگ کہاں ہے۔ افسانوی متون میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ لنکا کا بادشاہ راون، جو کہ شیو کا بہت بڑا عقیدت مند تھا، ایک دن اپنی اڑن تشتری میں ایک بڑا شیولنگ لے کر لنکا جا رہا تھا، لیکن وہ شیولنگ اتنا بھاری تھا کہ اس نے سوچا ایک بار اس نے اسے ڈال دیا۔ شیولنگ نیچے میں ہے اور میں کچھ آرام کرتا ہوں۔ پھر راون نے شیولنگ کو زمین پر رکھ دیا۔
لیکن آرام کرنے کے بعد جب راون نے دوبارہ شیولنگ کو اٹھانے کی کوشش کی تو اسے نہیں اٹھا سکا۔ جس جگہ راون نے شیولنگ رکھا تھا وہ مکہ ہی تھا۔ کئی افسانوی متون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج جس جگہ مکہ ہے، شری کرشن نے کالیاون نامی ایک راکش شخص کو ہلاک کیا تھا وہاں پر۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی آمد سے پہلے شیولنگ کہاں گیا؟ لوگ مکہ میں موجود کالے پتھر کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ جس کی پوجا کرتے ہیں وہ کالا پتھر نہیں بلکہ شیولنگ ہے۔ گنگا کے حوالے سے مکہ میں شیولنگ کی موجودگی کے بارے میں ایک مشہور کہانی ہے، کیونکہ بھگوان شیو گنگا اور چاند کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ جہاں مہادیو کا شیولنگ ہے وہاں مقدس گنگا کی جگہ ضرور ہوگی۔ مکہ مکرمہ کے قریب مقدس چشمہ بہتا ہے۔ لوگ اس کے مقدس پانی کو پی کر سعادت مند ہوتے ہیں۔ مسلمان اس مقدس چشمے کو آب زمزم کے نام سے پکارتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد مسلمان اس مقدس پانی کو اپنی بوتلوں میں بھر کر اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ یہ مماثلت بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح لوگ گنگا کے پاس گنگا کے پانی سے بوتلیں بھرتے ہیں۔ مکہ میں حج کے دوران بہت سی رسومات اسی طرح ادا کی جاتی ہیں جس طرح ہندو پوجا کے دوران ادا کی جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی واضح ثبوت نہیں ملا کہ مکہ اور مدینہ میں شیولنگ موجود ہے یا نہیں، اسی لیے آج بھی یہ کہانی محض ایک تصور اور لوک کہانی ہے۔